ایک کنٹروورسی ہے جس کے آپ بھی مرکزی کردار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ وہاں پر اسحاق ڈار صاحب کی نواز شریف سنتے ہیں, یہاں پر مفتاح اسماعیل صحیح کر رہے ہیں, شہباز شریف کو لگتا ہے اور آپ کی بھرپور سپورٹ ہے. اور وہ میٹنگ جس میں نواز شریف صاحب اٹھ کر چلے گئے, خبریں کہ اس میں آپ نے ہی کہا تھا ڈار صاحب کو کہ جی پھر آپ پاکستان واپس آ جائیں ورنہ لنڈن سے ڈکٹیٹ نہ کریں, اس وقت معاملات اتنے خراب ہیں کہ ہم IMF کے پروگرام کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں, یا آپ نے ہی کہا تھا جس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے؟ نہیں دیکھیں, اٹھ کے جانے کی بات ان کو یہ بات قبول نہیں تھی کہ ہم قیمت بڑھائی جائے, انہوں نے اس سے اختلاف کیا, ان کو یہ بات پسند نہیں تھی. لیکن ہم نے یہ کہا کہ حقائق یہ ہیں کہ ایک اوگرا کا نظام ہے جو 30 سال سے ملک کے اندر چل رہا ہے, پرائز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے, ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے. اس کی نفی ایک ہی طریقے سے کی جاتی ہے کہ حکومت سبسڈی دے, اور حکومت نے کبھی بھی بجٹ کے اندر تیل کی سبسڈی نہیں رکھی. اور آج خاص طور پہ جب کہ ہم ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں اور ابھی وہ ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے, تو اس میں یہ ممکن نہیں ہوگا. تو یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں یہاں پر رائے کا اظہار ہوتا ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, وہاں پر اختلاف بھی ہوتے ہیں, وہاں پر گرمی سردی بھی ہوتی ہے, اور یہ ملک کے معاملے کے لیے ہوتے ہیں, کوئی ذاتی بات تو یہاں پر ہے نہیں. تو اس لیے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. ذاتی بات ہے جو ملک ہے, مگر ذاتی بات ہے, اور اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ بھی اس بات کے حامی تھے جس کے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف حامی تھے کہ یہ ملک ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے آگے, حکومت گرانے کے بعد آپ کنونس ہو گئے ہیں کہ ہم نے درست کیا کیونکہ آپ نے حالات دیکھ لیے ہیں. مگر نواز شریف صاحب اور کیا اسحاق ڈار صاحب نے حالات نہیں دیکھے وہاں پر, یا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ تو نہیں کنونس ہوئے ابھی تک, اور مریم نواز صاحبہ یہاں ہیں وہ بھی نہیں کنونس ہوئی ہے کہ حکومت لینے کا فیصلہ درست تھا, آپ تو کنونس ہو گئے. دیکھیں میں حکومت بنانے کے بالکل مخالف تھا, لیکن جو ملک کے حالات ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ملک 7 مہینے کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. آپ دنوں اور ہفتوں میں ڈیفالٹ کر جاتے, وہ سری لنکا والی کیفیت آپ کی بن جاتی. یہ حقیقت ہے. اب ہم حکومت میں ہیں اور ہمیں مشکل فیصلے ہم نے کیے ہیں, سیاسی قیمت ادا کی ہے. یہ ہم نے جو فیصلہ کیا اس کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور بار بار شاید کرنی پڑے, کیونکہ آج جو دنیا کے حالات ہیں اس کے اندر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے لیے. ہم نے کچھ سنبھالا دیا ہے, مزید سنبھالا بھی دیں گے, لیکن مشکل فیصلے کر کے ہی معاملہ آگے چلے گا. آج ہم نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے, ملک کے معاملات کو درست کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس سے آنکھیں پھیر سکتے ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس کی بے شک ایک سیاسی قیمت ہو, پاکستان کے عوام خود جج کر لیں گے جب الیکشن آئے گا کہ کیا مسلم لیگ نون کا فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا. کیونکہ جو حالات عمران خان نے پیدا کیے تھے اس کے بعد تو پاکستان کے لیے جو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی ڈیفالٹ کے علاوہ. بھائی صاحب اس کے لیے آپ کو دیکھیں پہلے تو اپنے پارٹی کے لیڈر کو کنونس کرنا پڑے گا, ان کی بیٹی کو کنونس کرنا پڑے گا, اسحاق ڈار صاحب کو کنونس کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے تھے, کسی انپاپولر فیصلے پر نہیں بول رہے تھے. اس وقت جو انسرٹینٹی پیدا کی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ نے کی ہے, اور انہوں نے اپنے والد سے منسوب جو بیان دیا اس نے کی ہے, اور پھر اتحادی بھی بولے, پھر زرداری صاحب بھی بولے, MKM بھی بولی. تو اس وقت تو جو سارا معاملہ خراب ہوا ہے آپ کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے ہوا ہے نا. آپ انہیں نہیں سمجھا پا رہے تو عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ نہیں دیکھیں, کوئی اندرونی اختلاف نہیں ہے, ایک ایشو پر اختلاف ہے کہ کیا ہم پیٹرول کی قیمت پاس آن کرنی چاہیے یا اس کو سبسڈائز کرنا چاہیے. تو میں نے جیسے کہا کہ سبسڈی کی گنجائش نہیں ہے, اس لیے یہ مشکل فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا. مجھے پوری امید ہے کہ عوام اس کو قبول کریں گے. حکومت نے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا, ڈیزل کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے اور پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے اضافہ ہوا ہے. یہ اضافہ مجھے امید ہے کہ اگلے جو چند بلنگ جو پیریڈز آئیں گے اگلے 4-6 ہفتے میں یہ اضافہ بھی دور ہو جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں ملک کے حالات کو سامنے رکھنا ہے. حکومت میں ہم ہیں, ہم نے حکومت چلانی ہے, مشکل فیصلے کرنے ہیں اور ملک کے حالات کو بہتر بنانا ہے. اس میں انشاءاللہ عوام کو بھی ریلیف اسی عمل سے ملے گی. آج پرائس اگر نہ بڑھائی جاتی تو IMF اس بات کو قبول نہیں کرے گی, اور پھر آپ وہیں پر کھڑے ہوتے جہاں ہم اپریل 10 کو کھڑے تھے.